MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی دو ذمہ دار جماعتیں جو کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ 2013 کے الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے میں نے سیاست جوائن کی تھی، ان کا ممبر ہوں۔ میرے لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے اور میں صرف اپنے حلقے کا ذمہ دار نہیں، میں پورے صوبے سندھ کا ذمہ دار۔ کوئی کم سے کم یہ گلٹی فیلنگ نہیں ہے کہ میں نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے کوشش نہیں کری۔ 6 جو ہے نا سب سے میجر ایشوز ہیں جن کو اگر آپ حل کریں تو کم سے کم پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کو آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے کراچی کو میں استنبول جیسے جو ہے نا شہر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری ڈریم ہے۔ اور خان صاحب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے میرا تعارف کرایا تھا کہ یہ ہمارے رائزنگ سٹار ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 9 سال کا ہے، لیکن اس کے اندر بھی مجھے جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ بھی۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پوڈ کاسٹ کے لیے جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے 2013 سے 2018 تک جس طرح سنگل ہینڈڈلی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی، کراچی کی عوام ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ کراچی کی عوام کی بھرپور نمائندگی کرنے والے، کراچی کے حقوق کی جنگ لڑنے والے، کراچی کے مسائل کی نشاندہی کرنے والے جناب خرم شیر زمان صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خرم بھائی؟ الحمدللہ۔ خرم صاحب، سب سے پہلا سوال میرا کہ آپ پولیٹکس میں کب آئے؟ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں چوز کیا اور پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میرے خیال سے بڑی ایک واضح بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں مجھ جیسے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سب عمران خان کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اور جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو 2013 کے الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے میں نے سیاست جوائن کی تھی۔ میری فیملی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا سیاست کا، سو عمران خان کو دیکھ کے یہ جذبہ آیا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دے، کوئی ذریعہ ایسا بنے۔ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی انتظار تھا کہ اس گھڑی نے آنا تھا جب عمران خان کا میں نے لاہور کا جلسہ دیکھا، اور اس کے بعد سے خواہش آ گئی کہ نہیں، اب کچھ ملک کے لیے کرنا ہے۔ اب میں بڑا اپنے آپ کو، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فورم فراہم کیا کہ عمران خان مجھے ملے، اور عمران خان کے ذریعے میں نے عوام کی پچھلے 9 سال جو ہے خدمت کرنے کا کسی نہ کسی ذریعے مجھے موقع ملا۔ جب آپ نے عمران خان کا جلسہ دیکھا، 2010 کا غالباً جلسہ تھا پرابلم، تو، اور 2013 میں آپ MP کیسے بن گئے، اور وہ بھی اتنی مین سیٹ سے؟ آپ دیکھیں نا کہ دیکھیں جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تو اس وقت ماحول بڑا عجیب تھا کراچی کے اندر۔ دہشت گردی کا سما تھا، لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، بھتے لیے جاتے تھے، اور ایک خوف کا ماحول تھا۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ تھوڑا سا گھبراتے تھے۔ اس ٹائم پہ PS 110 کی سیٹ سے، انفیکٹ اس وقت 112 ہوتا تھا، سب سے سمجھیں کہ کراچی کا موسٹ ہائی پروفائل علاقہ تھا، کیونکہ میری رہائش بھی یہیں تھی، میری اسی علاقے کے اندر پیدائش تھی۔ سو میری خواہش تھی کہ میں اسی علاقے سے الیکشن لڑوں جہاں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا۔ ملاقات ہوئی میری، ہمارے ایک ممبر ہیں سمر علی خان، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے الیکشنز لڑنے، مجھے آ کے خدمت کرنی ہے۔ یہ تو ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے گا، اور عمران اسماعیل جو ہیں وہ PS 112 کی سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اور میں ان کا سمجھیں کہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھا۔ لاسٹ مومنٹ پہ عمران اسماعیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب وہ اسلام آباد جائیں گے عمران خان کے ساتھ، تو سنس میں کورنگ تھا اور کچھ لوگوں نے ریکمنڈ بھی کیا تھا میرا نام، تو الیکشنز میں آ گئے، اور الحمدللہ 2013 میں میں الیکٹ ہوا ہوں، اور اب میرے 2 ٹینیورز جو ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں ایز ممبر آف پروونشل اسمبلی آف سندھ۔ تو پیپلز پارٹی کا سب سے طویل جو ایکسپیرینس ہے آپ کا ان کے ساتھ کام کرنے کا، 9 سے 10 سال تقریباً، آپ نے کیسا پایا پیپلز پارٹی کو اسمبلی میں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سندھ اسمبلی میں نے کام کیا، اور ساتھ میں میرے MQM بھی تھی، سو میں نے اس میں ایک چیز دیکھی کہ ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، جو ایک جذبہ جنون ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک جنون ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ وہ چیز میں نے نہ تو پیپلز پارٹی کے اندر دیکھی، نہ وہ چیز میں نے MQM کے اندر دیکھی۔ جو زیادہ تر مجھے فیلر آیا ان کے ساتھ سندھ اسمبلی میں کام کر کے کہ یہ جیسے کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ان کا بزنس چل رہا ہے، اور اپنی ذات کے لیے ایسا مجھے محسوس ہوا کہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ضرور بہتر ہوئی ہوں گی، پرابلی ان کے بینک بیلنسز بھی بہتر ہوئے ہوں گے، ان کی جائیدادیں بڑھی ہوں گی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے 9 سال کے اندر صوبہ سندھ میں لوگوں کی زندگی، شہر کراچی کے اندر بھی جو ہے میں نے دیکھا کہ لوگ پیچھے سے پیچھے جاتے رہے، اور 9 سال کے اندر میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ہے نا صوبہ سندھ کو
مونجے دوڑوں میں تبدیل کر دیں گے، یہ ہمیں اسٹونیج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں گلہ تو اس بات کا نہیں ہے نا کہ کراچی نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو انہوں نے کراچی کے لیے کام نہیں کیا. جہاں سے بلاول زرداری جیت کر آئے لاڑکانہ سے، جہاں سے آصف علی زرداری جیت کر آئے لاڑکانہ نواب شاہ سے، جہاں سے اس صوبے کے مراد علی شاہ جو کہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے وہ 7 سے جیت کر آئیں، ان تینوں شہروں کے اندر بھی تو کام نہیں ہوا نا. وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کراچی کے حالات آپ کے سامنے. یہاں پہ لوگ جو زندگی بسر کریں سو دن بدن ہم پیچھے جاتے رہیں، اور مجھے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہیں ان سے کہ جب تک یہ رہیں گے میرے خیال سے ہم اور زیادہ نقصان اٹھائیں گے. اب تو کسی کو بھی نہیں ہے ان سے ایکسپیکٹیشن. اچھا، آپ 8-9 سال ہو گئے، بلکہ وہ جو پہلے 5 سال تھے جو 2013 سے 18 تک، ہم نے آپ کو ہر وقت چیختے ہوئے دیکھا اسمبلی میں، ہر وقت احتجاج کرتے ہوئے دیکھا، مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے، کراچی والوں کی آواز بنتے ہوئے دیکھا. تو آپ جن جن چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے وہ حل بھی ہوتے تھے لوگوں کے مسائل؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. سو می بینگ اپوزیشن ممبر، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. میں اقتدار میں نہیں ہوں، میری سندھ میں حکومت نہیں ہے، میں اپوزیشن کا ممبر ہوں. میرے لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے اور میں صرف اپنے حلقے کا ذمہ دار نہیں، میں پورے صوبے سندھ کا ذمہ دار ہوں. سو الحمدللہ میں نے ہائی لائٹ کیے ایشوز کو، اور ضرور دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہم نے جہاں جہاں شور مچایا، ہم نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، ضرور وہاں پہ بہتری آئی ہوگی. لیکن وہ سب ایسا نہیں کہ جیسے کہ ٹربل شوٹنگ ہو رہی ہے فار گڈ. میں نے نہیں دیکھا کہ اس مسئلے کو حل کر دیا جائے. جیسے کہ پینے کے پانی کے مسائل ہیں پورے صوبے کے اندر، 70% صوبے کے لوگ جو ہیں وہ پینے کا پانی ان کو فراہم نہیں ہوتا ہے. اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. یہ اسٹیٹمنٹ تھی واٹر کمیشن کی. صوبے بھر کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. ہم اس کو ہائی لائٹ تو کرتے رہے لیکن بٹ اسٹل آئی فیل کہ اس طرح مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورے سندھ بھر کے اندر جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بھی بہتری کی طرف نہیں گئے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر 100 دفعہ آواز اٹھائی ہوگی تو شاید 5 یا 10 دفعہ مسئلے حل ہوئے ہوں گے. لیکن دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو کوشش کرو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر آواز ضرور اٹھاؤ. تو مجھے کوئی کم سے کم یہ گلٹی فیلنگ نہیں ہے کہ میں نے آواز نہیں اٹھائی، میں نے کوشش نہیں کری. لیکن اس سے دیکھیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ پچھلے 9 سال کے اندر اپوزیشن کا رول پلے کرتے کرتے اب ہمیں کم سے کم یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا تو وہ مسائل کیا ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں. جو مسائل ہم یہاں پہ حکومت سندھ کے خلاف جو ہیں ہم بولتے رہے، تو جب ہمیں اقتدار ملے گا تو ہمیں تو اسے جو ہیں فاسٹ سپیڈ کے اوپر اس کو ہم نے حل کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ کراچی کے کیا ایشوز ہیں. سو کراچی کی اگر میں بات کروں، میرا شہر کراچی، تو ہم دیکھیں کہ اس شہر کے اندر پینے کے پانی کے مسائل ہیں، اس شہر کے اندر انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس شہر میں سینیٹیشن کے ایشوز ہیں، اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، اس شہر کے اندر جو ہے ٹریفک کے ایشوز ہیں، اس شہر کے اندر جو ہے اسٹریٹ کرائم کے ایشوز ہیں. اور یہ 6 جو ہے نا سب سے میجر ایشوز ہیں جن کو اگر آپ حل کریں تو کم سے کم پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کراچی کو آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. بالکل. اور آپ نے جتنے مسائل اجاگر کیے سندھ اسمبلی میں، یقیناً اس کے کوئی کانسیکوینسز بھی تو آپ کو بھگتنے پڑے ہوں گے. دیکھیں جب آپ کے اندر جب خدا کا خوف ہو نا، تو دیکھیں بینگ مسلمان ہمارا کس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا دن لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس خوف کے اندر رہیں گے کہ ہم عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ہم اس ڈر کے اندر رہیں گے کہ یہ ہم سے ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، تو پھر ہم آگے نہیں نکل سکیں گے. سو الحمدللہ بینگ عمران خان کا ورکر، عمران خان کا جو ہے MPA، میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک آٹومیٹکلی آپ کے اندر جذبہ و جنون موجود ہے کہ کام کرنا ہے. اور ایک بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے کہ دیکھیں جس پارٹی کا لیڈر کرپٹ ہوگا نا، میں آپ کو بتاؤں اس کا MNA MPA لازم کرپٹ ہوگا. جس پارٹی کا لیڈر یہ یقین کرتا ہو کہ اس نے دہشت گردیاں کرنی ہیں، غنڈہ گردیاں کرنی ہیں، جو کراچی کی لیڈرشپ جماعتوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے ورکرز بھی وہی کریں گے. لیکن جس پارٹی کا لیڈر نمل یونیورسٹی بنائے گا، شوکت خانم ہاسپٹل بنائے گا، ورلڈ کپ جیت کے لے کر آئے گا، پاکستان کے اندر احساس جیسے پروگرام جو ہیں وہ بنائے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے، سونے کو جگہیں دے گا. کووڈ کے دوران جو ہے انہوں نے کتنی خدمت کی عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں، کامیاب جوان پروگرام. سو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہی جذبہ آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں گھر میں والدین کی تربیت ہوتی ہے نا، آپ والدین کو فالو کرتے ہیں، آپ کے والدین کی بیسک تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ ایک سیاسی ورکر ہوتے ہیں نا، تو آپ کی تربیت آپ کا لیڈر کرتا ہے.
سو میں یہ کراچی کے شہریوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے، انفیکٹ پورے پاکستان بھر کے لوگوں سے، کہ دیکھیں آپ نے عمران خان کا چہرہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی لائن ہی ٹو کریں گے، وہ رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے. 5 انگلیاں ضرور برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے 4 ضرور جو ہے نا اس لائن پہ چلیں گے جو عمران خان کی دی ہوئی تربیت ہے. بالکل. موجودہ بلدیاتی نظام کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایشو ہے، یہ بات کا اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو ان کا حق دیا جائے کہ ان کے پاس جو ہے اختیارات ہوں کام کرانے کے، ان کے پاس جو ہے پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے وہ ساری قانون کے اندر وہ ان کے پاس اس دائرہ کار میں سب کچھ موجود ہو کہ وہ لوگوں کے مسائل تو حل کر سکیں. اب ہم تو اتنا ٹائم لڑتے رہے کہ جو کراچی کا میئر آئے گا وہ کس طریقے سے جو ہے کراچی کے اندر ترقیاتی کام کرائے گا، کراچی کو بہتر کس طریقے سے کرے گا جو موجودہ قانون تھا. سو الحمدللہ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے انسٹرکشنز آ گئے ہیں کہ جو موجودہ قانون ہے اس کو آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس لے کر آئی جائیں. اس میں دیر سویر تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن سندھ حکومت کے پاس اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نہ کرے. اب آنے والا میئر جو ہے یہ جیسے آرٹیکل 140A کے تحت امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں، آنے والا میئر جو آپ کا کم سے کم جو ہے وہ امپاورڈ تو ہوگا کہ اس کے پاس وہ اختیارات تو ہوں گے، کراچی کو بہتر تو کر سکے گا، کراچی کے لوگوں کے مسائل تو حل کر سکے گا. سو ڈیفینیٹلی مشکلات ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پچھلا میئر تھا جس نے رو کے اپنے 4 سال گزار دیے، تحریک انصاف کا میئر روئے گا نہیں، وہ کام کر کے دکھائے گا. دیکھیں نا آپ کے سامنے مثال موجود ہے، 18ویں ترمیم کے بعد عمران خان کی ذمہ داری تو نہیں تھی کہ کراچی شہر کی گرین لائن کو کمپلیٹ کرائے، کراچی شہر کے اندر 3 بڑے نالے جو ہیں ان کو ری بلڈ کرے، کراچی شہر کے اندر جو ہے فائر بریگیڈ دیے جائیں، یا اس کے علاوہ نارتھ نظام آباد کے اندر برج بنائیں، نیپی روڈ بنائیں، نشتر روڈ بنائیں، منگوبی روڈ بنائیں اور بیشتر سڑکیں بنائیں. 9 ارب 90 کروڑ روپے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو دیے کہ کراچی کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. ہم روئے تو نہیں نا، عمران خان نے بہانہ تو نہیں بنایا. آلدو سندھ حکومت کو فنڈز دیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے عمران خان کو اس بات کا احساس دلایا، وزیر اعظم صاحب کو، کہ سندھ حکومت نے کام نہیں کرنا ہے. K4 کس نے ری اسٹارٹ کرایا؟ عمران خان نے کرایا. KCR کس نے شروع کرایا؟ اسد عمر نے شروع کرایا. فریٹ کوریڈور کس نے اس پہ کام شروع کرایا؟ علی زیدی نے کروایا. سو میرا یہ کہنا ہے کہ بہانے تو بنائے جا سکتے ہیں. MQM تو دیکھیں، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 ذمہ دار جماعتیں جو کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ تو ایڈیشنل جو ہے بجلی دی گئی تھی کراچی شہر کو کہ کراچی شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہو، نہیں ہوئی لوڈ شیڈنگ. آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. اچھا 3 سال بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے لوڈ شیڈنگ تو کیا 8-8 10-10 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی اور بجلی کے بل ڈبل ہو گئے ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار عمران خان کو ہی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے، یا جماعت اسلامی کہہ لیں آپ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل میں ان سیاسی جماعتوں کے کچھ ہے نہیں، جھوٹ بولنے کے علاوہ اور اپنی سیاست کرنے کے علاوہ. سب جانتے ہیں 3.5 سال عمران خان کے دور میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوئی. سب جانتے ہیں کہ نیپرا کنٹینیوس بیسس کے اوپر وہ پروپوزلز دیتی رہی کہ بجلی کے بل بڑھائے جائیں. عمران خان صاحب نے بجلی کے بل نہیں بڑھائے. ڈیورنگ دا پیریڈ آف کووڈ آپ نے دیکھا کہ سبسڈیز دی گئیں. ڈیورنگ دا پیریڈ آف کووڈ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو لکھا ہوا آیا کہ آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ وقت کس کا تھا؟ وہ عمران خان کا وقت تھا نا. پیٹرول کے پرائسز نہیں بڑھائے گئے، ڈیزل کے نہیں بڑھائے گئے. آپ کے سامنے کہ آپ کا ڈالر جو تھا وہ 172 پہ تھا جب ہماری گورنمنٹ US رجیم چینج کے تھرو گئی ہے. آج آپ دیکھیں آپ کا ڈالر 215 پہ گیا ہے. سو جو چیزیں عمران خان کے دور کے اندر ہوئی تھیں آج تو لوگ اس دور کو یاد کر رہے ہیں نا. سو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے، جو کہ اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے. رہی بات حکومت سندھ کی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اتحادی ہیں. آپ ان کے ساتھ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا خدمت کریں لوگوں کی؟ یہ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو صرف اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں تاکہ جو مال انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو یہ بچا سکیں. اچھا خرم صاحب، ایک اور بات، ابھی بلدیاتی الیکشن کا پورا موسم چل رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور بہت ساری جماعتیں، MKM بھی ہے، PSP بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور آزاد امیدوار بھی ہیں. تمام لوگ کٹہرے میں ہیں. اپنا میئر ہر کسی نے اناؤنس کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں PTI کو ہی لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ دیکھیں کوئی چوائس نا لوگوں کے پاس. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو آزمایا ہوا ہے اس کو واپس کیوں آزمائیں گے. جو جماعتیں پاس میں رہ چکی ہیں، جماعت اسلامی کا میئر تھا،
اگر انہوں نے بڑی کوئی دودھ کی نہریں بہائی ہوتی تو کم سے کم آج شہر بہتر تو ہوتا. اس دور کے اندر بھی شہر کے اندر برساتی نالے نہیں بنائے گئے تھے. اگر اس وقت بنا دیے جاتے تو آج شہر ڈوبتا نہیں. ایم کیو ایم کا میئر رہے, ایک نہیں دو میئر رہے, انہوں نے کیا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آل ٹوگیدر اب حساب لگا جائے تو بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک جو ہے 26 یا 27 سال حکومت سندھ میں رہے ہیں, اور اس وقت 15 سال جو ہے کراچی کے اندر سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے. سو یہ وہ 3 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ آزمائی جا چکی ہیں. اب آپ کے پاس اگر کوئی چوائس بچتی ہے, جو آپشن بچتا ہے وہ آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا بچتا ہے. تحریک انصاف اگر آئے گی اقتدار کے اندر, کراچی کے اندر اپنی حکومت بنائے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزیر اعظم عمران خان آ رہے ہیں. انہوں نے ان کے ذریعے, وفاقی حکومت کے ذریعے ہم کراچی کے اندر کام کریں گے, کراچی کو ہم ڈیلیور کریں گے, کراچی کے مسائل حل کریں گے. بیٹھ کر ان کی طرح باتیں تو نہیں کریں گے نا. جو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ 15 سال سے باتیں ہی کر رہے ہیں نا. مجھے یاد ہے جب میرا پہلا ٹینیور تھا 2013 کے اندر, تو شروع کے اندر جب یہ آئے 2015 کے اندر چیف منسٹر مراد علی شاہ, انہوں نے بڑی اسکرین پہ دکھایا ہے کہ وہ گرین لائنز چل رہی ہیں, وہ ریڈ لائن چل رہی ہیں, وہ اورنج لائن آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو رہا ہے. پھر بتایا کہ کے فورم بنا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, کیا کچھ بتایا. آج تک کچھ کر سکے؟ آپ مجھے بتائیں. ایم کیو ایم ان کی اتحادی رہے, ایم کیو ایم نے کیا کیا انہوں نے شہر کے لیے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری ساری سندھ حکومت کی تھی, ہماری ذمہ داری نہیں تھی, لیکن ہم نے تو پھر بھی کام کیا. حالانکہ ہمارا کام نہیں تھا, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہے. ہم تو خان صاحب کو مجبوراً ہم ان کو کہتے رہے کہ دیکھیں وی انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب آپ انہیں NFC ایوارڈ کے بعد جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں, لیکن وہی کام ان سے ہم واپس کروا رہے تھے, ایڈیشنل پیسے خرچ کروا رہے تھے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی سے چھٹکارا نہیں حاصل کیا جا سکتا اس صوبے سندھ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر بہتری نہیں آ سکتی. اور ڈیفینیٹلی جب سندھ میں نہیں آ سکتی تو صوبے سندھ کا دل کراچی جو ہے اس میں بھی بہتری نہیں آ سکتی ہے. تو مطلب PTI آپ سمجھتے ہیں کراچی والوں کے لیے ضروری ہے کہ کراچی کو ترقی دی جائے؟ دیکھیں کراچی تو ہے ہی PTI کا نا, کراچی تو ہے ہی عمران خان کا. جتنا ووٹ کراچی کے اندر عمران خان کو پورے پاکستان میں ملا, اتنا ووٹ تو پورے پاکستان میں نہیں کہیں ملا. کراچی کے لوگ جو ہیں, پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, سمجھدار لوگ, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ویژن عمران خان کا ہے وہ ویژن کسی اور لیڈر کا نہیں. کوئی کمپیریزن آصف علی زرداری کا یا نواز شریف کا یا مولانا فضل الرحمان کا یا یہ MQM کا, ان سیاسی جماعتوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے اندر, شہر کراچی کے اندر سینیٹیشن کا نظام ایسا ہو کہ ڈو گاربیج کلیکشن ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سنگاپور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گرینری ہے, جگہ جگہ پہ آپ کو ہریالی نظر آئے گی. ہم گھر سے باہر نکلیں, ہم جائیں تو ہمیں درخت نظر آئیں, ہمیں صفائی ستھرائی کا نظام نظر آئے, ہمیں ایک اچھی ٹرانسپورٹ کا نظام نظر آئے, ہمیں ایک ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بہتر نظر آئے. یہ چیزیں کیا ہم کیا خوابوں میں ہی دیکھتے رہیں گے ساری زندگی؟ ہم استنبول جا کے خوش ہوتے رہیں گے, خواب دیکھتے رہیں گے, استنبول جا کے, سنگاپور جا کے, دبئی جا کے. 1.5 گھنٹے کی فلائٹ آپ جائیں دبئی میں, آپ دیکھیں تو دنیا ڈفرینٹ ہے. سو کون رسپانسبل ہے عبید؟ یہ رسپانسبل ہیں, یہ لوگ رسپانسبل ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں اس شہر کو اپنا سمجھا نہیں ہے, اس شہر کو ہمیشہ انہوں نے لوٹا ہے. سو کراچی کے شہریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ, کوئی آپشن نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اچھا خرم صاحب, سب سے مزے کی بات جو مجھے اس بلدیاتی الیکشن میں لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک سے زیادہ چہرے ہیں میئر کے لیے, اور سارے کے سارے قابل. خرم شیر زمان ہیں, پھر دور شمیم نقوی ہیں, عالمگیر جیسے چہرے ہیں, اور بہت سارے نام سامنے ہیں, اور سب کے سب قابل. میں اگر پوچھوں کہ خرم شیر زمان کس کو میئر دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں فیصلہ جو ہے اس طرح اس لیول کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کرتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی میں خود بھی الیکشن لڑ رہا ہوں اور خواہش مند ضرور ہوں گا, لیکن فیصلہ جو ہے عمران خان کا ہوگا. ہماری پارٹی سے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ میئر کے خواہش مند ہیں, لیکن فی الحال ہم ظاہر ہے کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. میں پورے کراچی سے کہوں گا کہ وہ عمران خان کے نمائندوں کو جو ہے ووٹ دیں, کامیابی دلائیں, لیکن اس بات پہ یقین کر لیں کہ عمران خان جو فیصلہ کریں گے, جس کو کراچی کا میئر بنائیں گے PTI کی طرف سے, وہ شخص جواب دہ ہیں عمران خان کو. عمران خان جواب دہ ہیں اپنے لوگوں کو, وہ ڈیلیور کرے گا ہی کرے گا وہ شخص. سو ڈیفینیٹلی میئر PTI کا ہونا چاہیے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس کہ کون سا شخص ہوگا, کون سی شخصیت ہوگی, جو بھی آئے گا وہ کراچی کے لیے کام کرے گا. مطلب آپ سمجھتے ہیں جو بھی آئے گا اس کو کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ یہ پارٹی پالیسی ہے. دیکھیں ہم کراچی آئٹس ہیں نا, ہم تو اس پریشانی سے گزر چکے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ دیکھیں میں سیاست کے اندر آیا ہوں تو سب سے پہلے مجھے کراچی کی فکر تھی
کہ میں اپنے شہر کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے کراچی کو میں استنبول جیسے جو ہے نا شہر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری ڈریم ہے کہ جیسا استنبول ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. جب میرا دل ہاں ٹائم لگتا ہے, ٹائم ملتا ہے, میں بچوں کو لے کے جاتا ہوں. اور میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو میں صرف ایک ہی چیز سوچتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے شہر کو جو ہے نا استنبول جیسا شہر بناؤں گا. یہ مطلب استنبول میری ایک ڈریم سٹی ہے کہ میں نے کراچی کو اس اسٹینڈرڈ کا بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس بات سے یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا جو ہے نا کوشش نہیں چھوڑے گی کہ جس کے اندر ہم اپنی جو ہے میں اپنی اس ڈریم کے اندر کامیاب ہوں. اس کے اندر ہم حصہ ڈالیں گے, چاہے جو بھی آئے گا اس کے ساتھ مل کر. یہ پوری ٹیم کام کرے گی. دیکھیں جب ٹیم کام کرتی ہے, جب آپ کامیاب ہوتے ہیں, انڈیویجولس کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ایز تحریک انصاف ایز جماعت کام کرے گی. چلیں خورشید صاحب, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ میئر منتخب ہو گئے. پہلے 90 دن میں ایسے کون سے کام ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کرنا چاہیں گے کراچی والوں کے لیے تاکہ ان کا مسئلے حل ہوں؟ مین کام بتائیے. دیکھیں میں نے جو اپنی پرائرٹی سیٹ کی ہے نا, میں آپ سے بتاؤں کہ کیا پرائرٹیز ہو سکتی ہیں. پرائرٹی نمبر 1 کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے. پورے کراچی کا آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر جو وہ تباہلی کا شکار ہے. نمبر 1 پرائرٹی آپ کی انفراسٹرکچر ہے, جس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹارم ڈرینز بنانے ہیں. اللہ کی رحمت آئے تو رحمت ہو, بارش کو لوگ انجوائے کریں. پرائرٹی نمبر 2 جو ہے کراچی میں نلکوں میں پانی نکلنا چاہیے. ہم جب اسکول سے آتے تھے تو نلکا کھول کے ہم پانی پی لیا کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں منرل واٹر کی باٹلس خریدنی ہے. سو پرائرٹی نمبر 2 کہ K4 کو جو ہے ہم نے فوری طور پہ کمپلیٹ کرانا ہے. کراچی کے اندر پانی لے کر آنا ہے, نلکوں میں لوگوں کو پانی ملے. پرائرٹی نمبر 3 سینیٹیشن کا نظام. یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ کونوں میں کچرا کنڈیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کچرا کنڈیوں میں لوگ کچرا پھینک رہے ہیں, وہیں پہ کتے جو ہیں وہ جو ہیں کھارے پی رہے ہیں, بچوں کو کاٹ رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں. سو سینیٹیشن کا نظام جو ہے جس طرح کسی بھی ایک انٹرنیشنل سٹی کے اندر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. نمبر 4 آپ کی ٹرانسپورٹ کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, معصوم چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری خواتین موٹر سائیکلز پہ سفر کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے. اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا, اچھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹیکسیز ہوں گی, اچھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بسز ہوں گی, تو لوگ بس کے اندر ٹریول کریں گے. یہاں میٹروز بنے کراچی کے اندر, ایک ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا نظام ہو ٹرانسپورٹ کا, وہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نمبر 5 پہ آئیں گے تو میں اب سمجھتا ہوں کہ میری پرائرٹی کراچی شہر میں 10 لوگوں کو پوچھیں گے تو 7 لوگ آپ کو بولیں گے کہ میرا موبائل چھن چکا ہے, میری موٹر سائیکل چھن چکی ہے, میری گاڑی چھن چکی ہے. ہم نے کراچی کا جو سیف سٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس کو پورا مکمل کرنا ہے. کراچی کی پولیس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, کراچی کے ٹریفک کے نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ پرائرٹی نمبر 5 ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائرٹی نمبر 6 ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے, کراچی کے اندر ہمیں جس طرح KP کے اندر بلین ٹری کا جو ہے کیمپین لانچ کی تھی, اسی طرح بلین ٹری کیمپین جو ہے کراچی کے اندر لانچ ہونی چاہیے. اور کراچی کے اندر جو ہے درخت لگانے چاہیے. ایک گرین اینڈ کلین کے نام سے کیمپین سٹارٹ ہونی چاہیے. کراچی کے لوگوں کو ہم وہ فیلر دیں, وہ آزادی دیں. کراچی کے اندر ایسے سپاٹس ہونے چاہیے جہاں پہ جو ہیں آپ جائیں, گھومیں پھریں, سیر و تفریح ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پارکس ہونے چاہیے, بڑے بڑے میگا پارکس ہونے چاہیے, اور کنٹینیوس بیسس پہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے جس کو فیملیز ہیں انجوائے کریں. یہ نہیں کہ صرف ریسٹورینٹس ہیں کہ کسی کو بھی آؤٹنگ کے لیے باہر جانا تو ریسٹورینٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سو کچھ یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ پرائرٹی کے اوپر ہیں, اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے ودن 30 days 60 days ہو جائے گا, لیکن ہم یہ ٹائم لائن سیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی سے کہ ہم نے اپنے ٹینیور کے اندر ان کاموں کو مکمل کرانا, اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ سٹارٹ ہوں گی. اور آخر کے اندر جو KCR جو وزیر اعظم عمران خان نے لانچ کیا تھا, اس کا کمپلیشن پرائرٹی بیسس کے اوپر, ہنگامی بنیادوں کے اوپر, جنگی بنیادوں کے اوپر KCR کو بھی مکمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کراچی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. ڈیفینیٹلی جی. اچھا, جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک ایسا فیلر دے رہے ہیں کہ جیسے ان کا میئر بننے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اپنا میئر بن پائے گی, اور وہ اتنی ہی مشہور ہے جتنی وہ سوشل میڈیا کے پیڈ ایڈز کے تھرو نظر آ رہے ہیں؟ احتجاج کرتے کرتے 4 سال گزار دیں گے, ہر گلی کے کونے پہ کھڑے ہوں گے, آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ دیکھیں نا, ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چلیں آج نہیں 3 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد الیکشنز ہوں گے. کون آئے گا وزیر اعظم آپ کا؟ پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا نا. آج چاہے کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, پنجاب ہو, KP ہو, کراچی ہو, ہر گھر سے ایک ہی آواز ہے عمران خان. آپ کا تحریک انصاف کا وزیر اعظم آپ کے عمران خان آئیں گے. ہمارے پاس کم سے کم ایک سورس آف انویسٹمنٹ, سورس آف ایک وہ چیز تو ہے کہ جہاں سے ہم اس شہر پہ خرچ کر سکتے ہیں. مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ سندھ حکومت پیسہ نہیں دے گی فار دا سیک آف آرگیومنٹ, لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا, اس کے ذریعے ہم کراچی کو ٹھیک کریں گے. بھیک مانگیں گے جا کے,
جیسے 10 کام ارب کریں گے, روپے, اپنے ہاتھوں سے کام کرائیں گے, لیکن روئیں گے نہیں ایم کیو ایم کے امیر کی طرح. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی یہ خدا نخواستہ آ بھی جاتے ہیں تو یہ کام نہیں کر سکیں گے, وہی روتے رہیں گے. ہاں روتے رہیں گے, احتجاج کرتے رہیں گے, دیواروں پہ بینر لگاتے رہیں گے, یہ کام ہوں گے لیکن کام نہیں کر سکیں گے. NA 245 میں بہت زبردست آپ لوگوں کو مبارکباد ہو جیت کی, زبردست لوگ نکلے. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی پی ٹی آئی نہیں ہاری, ہر پولنگ اسٹیشن پہ جیتی. اور 13 جماعتی جو مربع ہے وہ ایک اچھار ہے, اس کو آپ لوگوں نے بڑا زبردست شکست دیا. یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں بھائی, جس دن الیکشن ہو رہا تھا تو ظاہر ہم سب کی ذمہ داریاں لگی تھیں, ہم اپنے ایریاز کے اندر گھوم رہے تھے, دیکھ رہے تھے اور پولنگ کیمپس کے اندر موجود تھے. کیمپس جو آپ کے ہمارے اپوننٹس کے جو اپوزیشن کے کیمپس تھے, ہماری دوسری پارٹی کے ایم کیو ایم کے کیمپ پہ جو فلیگز لگے ہوئے تھے, ایک پوری لڑی لگی تھی فلیگز کی, جس میں PMLN کا فلیگ تھا, پیپلز پارٹی کا فلیگ تھا, ایم کیو ایم کا فلیگ تھا, ANP کا فلیگ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے JUIF کا فلیگ تھا. یہ 5 سیاسی جماعتیں مل کر انہوں نے پوری محنت کری, اپنی کوشش کری PTI کے خلاف. حشر کیا ہوا ان کا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا اس کے اندر 50% ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈالا. آلدو لوگ اتنے نہیں نکلے, لیکن جتنے لوگ نکلے اس میں سے 50% لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا. دیکھیں میسیج ہے یہ کراچی نہیں, کراچی سے لے کے کشمیر تک, سندھ میں کراچی سے لے کے کشمیر تک, آپ جہاں پر جائیں گے آپ کو ووٹر عمران خان ملے گا. جہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں, تحریک انصاف کے علاوہ, عمران خان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت جیت نہیں سکتی. یہ تو PDM تھی نا, 13 سیاسی جماعتیں, بلکہ میں آپ سے کہوں گا وہ کراچی میں NA 245 کا الیکشن لڑ رہی تھی عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ کے اوپر, اور کامیابی تحریک انصاف کو ہوئی. تو میرے بہت سارے سوال تھے, لیکن ایک سوال میں, آپ نے سیاست میں اتنے زیادہ افیکٹو رہے کہ ہم نے آپ کو رات کو 2 بجے تک بھی کالز کی اور لوگوں کے مسائل بتایا, اور آپ نے وہیں پہ پرائیورٹی پہ ان کو آگے اسکیلیٹ کیا. فیملی ناراض رہتی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں, اب تحریک انصاف کی جو فیملیز ہیں نا, جو ہم سب ہیں, اب ہماری فیملیز بھی کنورٹ ہو گئی ہیں, وہ بھی کنورٹ ہو گئی ہیں, وہ سب عمران خان کے سپورٹرز ہیں. اور میں بڑا خوش نصیب ہوں, میری وائف اور میرے 3 بچے, حالانکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 9 سال کا ہے, لیکن اس کے اندر بھی مجھے جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ بھی PTI کا ورکر جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے. سو پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں کوئی سیاسی ورکر جو ہے نا اپنی فیملی کے سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں, اندر اب گھر میں آنا, لیٹ آنا, یہ سب چیزیں جب ہی پاسبل ہو سکتی ہیں جب آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے. سو الحمدللہ میری وائف, میرے بچے مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور جو گولز میں نے سیٹ کیے ہیں اس کے اندر وہ بھی خواہش مند ہیں کہ ان کے جو والد ہیں اس کے اندر وہ کامیاب ہوں, اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے فیملی کا مجھے سپورٹ ہے. کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ خان صاحب نے آپ کو ایڈریس کیا ہو اور آپ کا خوشی کے مارے مطلب آپ پھولے نہ سما رہے ہو. جی, ایک دفعہ کا ایسا واقعہ تھا کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ہم کسی سے ملاقات کرنے گئے تھے, تو میرا خان صاحب نے جو تعارف کرایا تھا سیدنا صاحب سے, جو بورا کمیونٹی کے ان کے بڑے ہیں, ان سے جو تعارف میرا خان صاحب نے کرایا تھا وہ اس طرح کرایا تھا. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے, جب وہ کراچی سیدنا صاحب آئے ہوئے تھے اور خان صاحب ان سے ملنے گئے تھے, تو انہوں نے میرا تعارف کرایا تھا کہ یہ ہمارے رائزنگ سٹار ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ایک بڑی بات تھی, اور میں نے کوشش اس دن سے یہی کی ہے کہ جو میرے لیڈر نے مجھے جس نظر سے دیکھا ہے میں ان کو ضرور پورا ہوں. آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ ان کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا ہوتا ہے. ہاں دیکھیں, میں کہتے ہیں نا کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو کریئر ہے 9 سال کا سیاست کے اندر ایک چھوٹا عرصہ ہے, لوگ تو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن اس 9 سال کے عرصے کے اندر میں 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کا جو ہوں میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں, میں 2 دفعہ سندھ اسمبلی میں MPA رہ چکا ہوں, اور میرا دوسری دفعہ جو ہے ایز پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف ایٹ سندھ اسمبلی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی پوزیشنز نہیں, بہت بڑی پوزیشنز ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ میں بڑا مشکور ہوں اپنے چیئرمین کا, اور بڑا احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے. آخر میں کراچی والوں کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں, میں کراچی والوں سے کہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کراچی کو وہی سیاسی جماعت ڈیلیور کر سکتی ہے جس کی یا تو وفاقی حکومت ہو یا اس کی صوبائی حکومت ہو. صوبائی حکومت میں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ 15 سال انہوں نے کراچی کے لیے کچھ کرا نہیں. آپ ان کو واپس آزمائیں گے؟
یا ان کو موقع دیں گے وہ پھر بھی نہیں کریں گے. لوکل گورنمنٹ منسٹری ان کے پاس, چاہے کچھ بھی آپ کہیں سب ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے کچھ کرا نہیں. سو دوسرا آپشن جو آپ کے پاس بن جاتا ہے, جو وفاقی حکومت بننے جا رہی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. عمران خان جو ہیں وہ اقتدار کے اندر آئیں گے, تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی. سو کراچی کے پاس جو آپشن ہے وہ تحریک انصاف کا آپشن ہے. میں کراچی والوں سے گزارش کروں گا کہ کراچی آپ نے اس دفعہ عمران خان کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں گے, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہم آپ کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے, چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. ہم کراچی کو رسپونڈ کریں گے, ہم کراچی کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو سرویز ہوں گے اس میں ہمیشہ ہر سروے کے اندر کراچی کا نام جو ہے سب سے نیچے آئے گا. ہم کراچی کے معیار کو, یہاں کے لیونگ سٹینڈرڈس کو ریز کریں گے, اور جو بیسک نیسیسٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ ہم کراچی ایڈس کو فراہم کریں گے. بہت شکریہ خرم صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے خرم شیر زمان صاحب, اور بڑی سیر انگیز گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.